محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی ویڈیو کے اندر میں نے یہ بتایا کہ کس طریقے سے وضو کریں اور وضو کے اندر کیا کیا چیزیں فرض ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ وضو کی فضیلت کیا ہے، وضو کرنے سے کس طریقے سے انسان کے جسم سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، کس طریقے سے انسان کے جسم سے گناہ گر جاتے ہیں۔ تو مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من توضأ فحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اچھے طریقے سے وضو کیا، اللہ تعالیٰ اس کے جسم سے گناہوں کو گرا دیتا ہے، یعنی اس کے جسم سے گناہ چھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخون کے نیچے کے بھی گناہ وضو کی برکت سے اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس حدیث پاک کو جب ایک دیہاتی نے سنا، وہ امام اعظم کی بارگاہ میں آیا، عرض کیا امام اعظم، میں نے ایک حدیث پاک کو سنا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو اس کے جسم سے گناہ جھڑ کر زمین پر گرتے ہیں، لیکن جسم سے گناہ جھڑتے ہوئے ہم نے کبھی نہیں دیکھے۔ ہم وضو کرتے ہیں تو پانی جیسا صاف ہم لوٹے کے اندر کسی برتن کے اندر لیتے ہیں، اسی طریقے سے وضو کا پانی ہمارے جسم سے نیچے گرتا ہے۔ تو امام اعظم نے اس شخص کو دیکھ کر پہچان لیا کہ اس کو سمجھاؤ تو سمجھ میں نہیں آئے گا، بتاؤ تو یہ سمجھ نہیں پائے گا، چلو اسے مشاہدہ کرا دیا جائے۔ ایک ولی کامل ہیں، امام اعظم ہیں، وہ سب جانتے ہیں دلوں کے رازوں کو، تو انہوں نے سوچا کہ اس کو مشاہدہ کرا دیا جائے۔ امام اعظم نے اس شخص کی نگاہوں سے تمام حجابات کو ہٹا دیا، تمام جو پردے اس کی آنکھوں پر پڑے ہوئے تھے وہ سب کے سب ہٹ جاتے ہیں۔ پہلے وہ دیکھتا تھا جو اس کو سامنے نظر آتا تھا، اب وہ دیکھنے لگا جو اس کو نظر نہیں آتا تھا۔ یہ کمال تھا امام اعظم کی نظروں کا، امام اعظم کی ولایت کا، امام اعظم کی قوت کا۔ امام اعظم نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، نماز کا وقت ہو گیا ہے، چلو نماز کے لیے چلتے ہیں۔ مسجد کے اندر اذان ہوتی ہے، اب ایک شخص نماز پڑھنے کے لیے دوڑا دوڑا آتا ہے۔ وہ جب وضو کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، اس نے برتن میں پانی لیا، وضو کرنے لگا، اس کے جسم سے لگ کر جو پانی زمین پر گر رہا تھا، امام اعظم نے اس شخص سے ارشاد فرمایا کہ غور سے دیکھو اس کے جسم سے کیسا پانی زمین پر گر رہا ہے۔ اب اس شخص کی نگاہوں سے پردے ہٹ چکے ہیں، حجابات دور ہو چکے ہیں۔ اب وہ شخص کہنے لگا حضور، اس کے جسم سے کیچڑ آلودہ پانی زمین پر گر رہا ہے۔ امام اعظم نے کہا ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں ایک اور شخص اسی مسجد کے اندر وضو کرنے کے لیے آتا ہے۔ امام اعظم نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، اس کے جسم سے کیسا پانی زمین پر گر رہا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا حضور، اس کے جسم سے مٹیالہ پانی زمین پر گر رہا ہے۔ پھر تیسرا شخص مسجد کے اندر وضو کرنے کے لیے آتا ہے۔ جب وہ وضو کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو اس کے جسم سے بالکل صاف و شفاف پانی گرتا ہے۔ پھر امام اعظم نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، یہ بتاؤ کہ اس کے جسم سے کیسا پانی زمین پر گر رہا ہے؟ تو وہ شخص باغور دیکھتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ اس کے جسم سے بالکل صاف و شفاف پانی جیسا لوٹے میں تھا ویسے ہی اس کے جسم سے لگ لگ کر کے گر رہا ہے۔ امام اعظم نے ارشاد فرما دیا کہ دیکھ لیا تم نے، تینوں کے وضو کرنے کا انداز ایک ہی تھا، لیکن ان کے جسم سے گرنے والے پانی کا رنگ الگ تھا۔ امام اعظم نے ارشاد فرمایا چلو اس کا خلاصہ کر دیا جائے۔ تینوں شخصوں کو امام اعظم نے اپنی بارگاہ میں بلا لیا۔ امام اعظم نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ تم کون سے گناہ کرتے ہو جو تمہارے جسم سے کیچڑ آلودہ پانی گرتا ہے؟ تو پہلا شخص عرض کرنے لگا حضور، مجھ سے زنا کا گناہ ہو گیا تھا۔ تو امام اعظم نے ارشاد فرمایا کہ زنا کا گناہ کبیرہ ہوتا ہے اور یہ بڑا گناہ ہوتا ہے۔ تو جب یہ وضو کر رہا تھا تو وضو کی برکت سے اس کے جسم سے جو پانی گر رہا تھا کیچڑ آلودہ، وہ اس کے زنا کا گناہ زمین پر گر رہا تھا۔ پھر امام اعظم نے دوسرے شخص سے پوچھا کہ بتاؤ تم نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے تمہارے جسم سے گرد آلودہ پانی یعنی مٹیالہ رنگ کا پانی گر رہا تھا؟ تو وہ عرض کرنے لگا حضور، مجھ سے جھوٹ کا گناہ ہو گیا ہے، میں نے جھوٹ بولا ہے۔ تو امام اعظم نے ارشاد فرمایا کہ زنا سے کم گناہ جھوٹ کا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کے جسم سے
मटियाला पानी जमीन पर गिर रहा है। फिर तीसरे शख्स से पूछा कि ऐ शख्स ये बता कि तू कौन सा ऐसा नेक काम करता है जिसकी वजह से तेरे जिस्म से बिल्कुल साफ और शफाफ पानी जमीन पर गिर रहा है। तो वो अर्ज करता है, हुजूर जब मैं एक नमाज पढ़ लेता हूँ तो दूसरी नमाज के लिए इंतजार करता हूँ कि दूसरी नमाज का वक्त आए, मैं दूसरी नमाज अदा करूँ। तो इमाम आजम ने इरशाद फरमाया, ये देख ये नेक इंसान है, इसके जिस्म से गुनाहों का बोझ उतर चुका है। अब जब ये वजू करता है तो इसके जिस्म से गुनाह नहीं बल्कि साफ और शफाफ पानी धुलकर जमीन पर आता है। तो इस तरीके से इंसान के जिस्म से वजू करने की बरकत से गुनाह कम होते हैं। तो अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम भी अच्छे तरीके से वजू करें और नमाजों का एहतिमाम करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।